السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کالج ڈراپ آؤٹ کے اوپر۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں فیس بک پر یا یوٹیوب کے اوپر جاؤں اور کسی نہ کسی پاکستانی کی تقریر یا ویڈیو دیکھوں جس میں وہ کہہ رہا ہو کہ ڈگری میں کچھ نہیں رکھا، اسکلز حاصل کرنی چاہیے اور ڈگری چھوڑ دو، ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا بزنس کرو، اسٹارٹ اپ کرو اور اسکلز حاصل کرو اور پیسے کماؤ۔ یہ بات کسی معمولی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر ایسا نہیں کہنا چاہیے اور یہ بات ٹھیک بھی نہیں ہے۔ آپ ایک دو لوگوں کی مثال کے اوپر پوری دنیا کو ایک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے نہیں لگا سکتے۔ لوگ مثال دیتے ہیں ڈیل کی، اسٹیو جابس کی، بل گیٹس کی، مارک زکربرگ کی، کہ دیکھیں یہ لوگ کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے اور پھر یہ بلینئر بن گئے، تو آپ لوگ بھی کالج سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، آپ بھی ان کی طرح بلینئر بن جائیں گے۔ یہ جن لوگوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کنیکشنز، فیملی بیک گراؤنڈ اور اسکلز تھیں کہ ڈگری لے لیتے تو بھی کامیاب ہوتے، ڈگری نہیں لی تو بھی کامیاب ہو گئے۔ اب ایسی کمبینیشن لانا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں آتا۔ فائنینشیل لٹریسی کا پاکستان میں فقدان ہے۔ ابھی پاکستان گیا تو ایک دو نہیں دسیوں لوگوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے پٹھانوں سے قرض لے لیا تھا، 20 لاکھ قرضہ لیا ہے اور کہتے ہیں اس کو کہ ہم ایک مہینے میں 1.25 لاکھ روپے سود دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے سود ویسی حرام، اوپر سے اتنا زیادہ سود دے کون سکتا ہے، تو 3-4 مہینے میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ 20 لاکھ روپے کسی کاروبار میں لگائے وہ ڈوب گئے، اب وہ 20 لاکھ بڑھتے بڑھتے 58 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب وہ پٹھان صاحب آ کے ان کو بولتے ہیں جی نکالو ہمارا پیسہ ورنہ ہم جا کے آپ کو قتل کرتے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب وہ شخص جو ہوتے ہیں وہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ آئے دن آپ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ بندہ ادھار میں تھا خودکشی کر کے مر گیا، تو ایسے تھوڑی مرا خودکشی کر کے، اس کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں تھا کہ کسی کے پیسے اس نے ڈبا دیے یا سامنے والے کے پیسے نہیں دے سکا، وہ اس لیے خودکشی کر کے مرتا ہے کہ سامنے والے اس کو تھریٹ کرتے ہیں اور جن کنڈیشنز کے اوپر وہ ادھار لیتا ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہ کرے۔ اور صرف غیر پڑھے لکھوں کا کیا، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہی حساب ہے۔ 5 کروڑ روپے لیے بینک سے، اسلامک بینک سے لون لینے کے لیے، اور واپس کرنے 30 سال میں 11 کروڑ روپے۔ کوئی تک نہیں، کوئی حساب نہیں سمجھ میں آتا، وہ بس لوگ لے لیتے ہیں۔ اس وقت پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جس وقت پیسہ چاہیے ہوتا ہے پاکستانی سب کو بھول جاتا ہے، دین کو بھی بھول جاتا ہے، مذہب کو بھی بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے، عقل کو بھی بھول جاتا ہے، اور بس پیسہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو آپ اس سے لکھوا لیجیے کاغذ کے اوپر، آپ لاکھ کیا بولیں، 2 لاکھ روپے بولیں سود کے مہینے کے، وہ اس کے اوپر بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں ان لوگوں کی فائنینشیل لٹریسی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے برتنا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اب بل گیٹس کی اگر مثال لے لیتے ہیں تو بل گیٹس کے ماں اور باپ دونوں کے دونوں اچھے خاصے بزنس مین تھے، مختلف کمپنیز کے بورڈز کے اوپر تھے۔ بل گیٹس نے پرائیویٹ اسکول سے پڑھا، وہ 8ویں کلاس میں جب تھا تو وہ اس وقت وہ جی کے کمپیوٹر کے اوپر کوڈنگ کر رہا تھا۔ اچھا ہم بات کر رہے ہیں 1960 کی، تو 60 کی دہائی میں جہاں دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کمپیوٹر کسے کہتے ہیں، وہاں 8ویں کلاس کا بچہ کمپیوٹر میں پروگرام کوڈ کر رہا تھا۔ ہمارے پاس 25 سال کا بچہ بولتا ہے کہ جی بیچلر سے نہیں ہو رہا، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں بل گیٹس بن جاؤں گا۔ اس کو ایک لائن کا کوڈ لکھنا نہیں آتا، اس کو اتنی انگریزی نہیں آتی کہ 4 جملے لکھ سکے۔ اس کی فائنینشیل لٹریسی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ بھی بینک کے اندر موجود نہیں ہوتا، اور اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا لون لینا ہے، پرسنٹیج پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے کم ہو جائے تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ اب باقی جو بڑے بڑے یہ دیکھتے ہیں لوگوں کو جن کی اب مثالیں دیتے ہیں، آپ ان کی کمپنیز میں دیکھ لیں کہ ان کی کمپنیز میں کتنے ایسے بچے کام کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جن کے پاس ڈگری ہے، ایلون مسک کے پاس ڈگری ہے، جیف بیزوس کے پاس ڈگری ہے، میریسا میئر کے پاس ڈگری ہے، شیڈل سینڈبرگ کے پاس ڈگری ہے، ان سب کے پاس گریجویشن کی ڈگریز موجود ہیں۔ لیکن جو ڈراپ آؤٹ ہیں ان کے پاس بھی دیکھ لیجیے نا، آپ دیکھ لیجیے بل گیٹس میں، مائکروسافٹ کے اندر بھی کتنے بندے ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ آپ اس کو پورا سی لیول سوٹ دیکھ لیجیے، وہ پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز سے اور 30 سال کے ایکسپیرینس سے بھرا ہوا ہوگا۔ آپ مارک زکربرگ کا دیکھ لیجیے، آپ ڈیل کا دیکھ لیجیے، آپ اسٹیو جابس کا دیکھ لیجیے، یہ سب ڈگری ہولڈرز ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندے کو جب پتہ لگے کہ یار ڈگری کسی کام کی نہیں ہے اور میں نے نہیں پڑھا اور اس کے باوجود میں تمام کام یہ کر چکا ہوں، تو وہ ایسے بندے کیوں نہیں ہائر کرتا جو سارے کے سارے اس کی طریقے سے ہوں، ڈراپ آؤٹ ہوئے ہوں؟ وہ کیوں ڈھونڈ کے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کو ہائر کرتا ہے؟ اچھا باہر والے یہ بولتے بھی نہیں ہے، مشکل ہی ہوگا کہ ان میں سے کسی لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں کہ ڈگری کرنی ہی نہیں چاہیے، بالکل فضول ہے، یہ مصیبت خالی پاکستان میں آئی ہوئی ہے۔ اور کہتے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں خود کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، اور جنہوں نے ڈگری حاصل کر لیا تو بولتے ہیں جی انہوں نے ڈگری ہے، تو یہ باقی لوگوں کو ڈگری کے پیچھے لگاتے ہیں، آخر بات صحیح نہیں ہے۔
یا امریکہ کے اندر ہی اب ایک ریسنٹ سروے ہوا تقریباً 11,500 لوگوں کا. یہ 11,500 وہ لوگ تھے جو بڑے سکسیزفل تھے. کوئی فیڈرل جج بنا تھا, کوئی کسی بڑی کمپنی میں CEO تھا, کوئی ملینئر تھا, کوئی بلینئر تھا. پتہ چلا ان میں سے 94% کے پاس کالج کی ڈگری موجود ہے. اگر آپ کے پاس کالج کی ڈگری نہیں ہوتی تو 70% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ان امپلائڈ رہیں گے امریکہ کے اندر. 32% آپ پیسے کم کماتے ہیں اوور لائف ٹائم. $6,30,000 کا فرق پڑ جاتا ہے اس شخص میں جس کے پاس کالج کی ڈگری ہے اور جس کے پاس کالج کی ڈگری نہیں ہے اور بیچلرس کی ڈگری ہے. یہ اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں. 10-12 کروڑ روپے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ آپ سال کے اندر. آپ 4 ٹائمز مور لائکلی ہیں کہ آپ لون کے اندر ڈیفالٹ کر جائیں گے اگر آپ کے پاس کالج کی ڈگری موجود نہیں ہے تو. اور کالج کا مطلب ہم ابھی انٹرمیڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. تو فائنینشیل لٹریسی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. 400 سے اوپر بلینئرز کا سروے کیا گیا تو جن کا ڈیٹا اویلیبل تھا کوئی 362 تھے. اس میں سے 44 ایسے نکلے جو بلینئر تھے اور کالج ڈگری نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ بنا ہر 8 میں سے ایک بندہ تو 12% بنتا ہے. 12.2% ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کچھ لوگوں کی مثال لے کے آپ پاکستان کی 14 کروڑ یوتھ کو نہیں بول سکتے کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے, کیونکہ ان کے امی ابو کے پاس وہ کنیکشنز نہیں ہیں جو بل گیٹس کے امی ابو کے پاس تھے. ان کے پاس وہ فائنانسز نہیں ہیں جو بل گیٹس کے امی ابو کے پاس تھے. ان کے پاس وہ معاشرہ نہیں ہے. ہماری تو بڑی رسک اوارڈ قسم کی سوسائٹی ہے نا. ہم لوگ ریل اسٹیٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں, اسٹارٹ اپ کے اوپر کون پیسہ لگاتا ہے. تو اس انوائرمنٹ کے اوپر یہ لوگ کیسے پنپ سکیں گے اگر انہوں نے صحیح ایجوکیشن حاصل نہیں کی. خاندان سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کے والد صاحب کا نام شہباز شریف ہے, آصف علی زرداری ہے, عمران خان ہے, مولانا فضل الرحمان ہے. آپ بالکل کالج ڈراپ آؤٹ کیا کریں, آپ KG سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں, کوئی ٹینشن نہیں نا, آپ کے پاس پیسہ ہے. لیکن اگر آپ کے والد کے نام کے ساتھ یہ تمام نام اٹیچ نہیں ہے, آپ کا ان خاندانوں سے تعلق نہیں ہے, تو خدا کے واسطے عقل کے ناخن لیں اور سر جھکا کے پڑھتے رہیے. یہ ڈگری بڑی ضروری ہے. بغیر ڈگری کے آپ مجھے دکھائیں نا ویزا لے کے امریکہ کا ایکسیپشنل ٹیلنٹ ویزا پہ اپلائی کیجئے. بولے جی ڈگری میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میرے فلاں بندے نے کہا تھا ڈگری بالکل بیکار ہوتی ہے, آپ مجھے ویزا دے دیجئے. آپ UK کا ویزا لے کے دکھائیے, آپ کسی ملک کی امیگریشن مجھے کر کے دکھائیے, آپ گورنمنٹ جاب کے اوپر اپلائی کر کے دکھائیے, آپ پرائیویٹ جاب سے اپلائی کر کے دکھائیے. وہ بچے جو 10 لاکھ میں ایک ہوتے ہیں, جنہوں زیادہ نہیں پڑھا, اس کے باوجود وہ فری لانسنگ میں پیسے کمانے لگ گئے اور وہ کسی اچھی جگہ جاب کے اوپر لگ گئے. یقین جانیے ڈگری نے ان کا کچھ نہیں بگاڑنا. ڈگری کر لیتے تو بھی اتنا پیسہ کماتے, نہیں کر کے بھی کما رہے ہیں. لیکن ان ایکسیپشنز کو آپ پوری پاپولیشن کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی مت ہے کہ کالج ڈراپ آؤٹ ہو جاؤ تو لائف بالکل سیٹ ہے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس چکر میں تباہ ہو جائیں گے اس چکر میں پڑھ کے. اور جو شخص آپ سے یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی بنا چکے ہیں, ان کا چھکا لگ چکا ہے. تو جب ان کو چھکا لگ جاتا ہے تو ان کو سب کچھ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے. نہ وہ اس میں تقدیر کا کوئی دوش گردانتے ہیں, نہ اللہ کے فضل کو کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی رات میں سیلف میڈ بن جاتے ہیں. بھائیو سیلف میڈ بندہ کوئی نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ میڈ ہوتا ہے. یا تقدیر بناتی ہے آپ کو یا تقدیر بگاڑتی ہے. تو اگر آپ کا نصیب اچھے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ بھی ویسا ہی نصیب لے کر آئیں گے. ان کو محنت کرنے دیجیے سر جھکا کے. جو ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں نا حرام خوری کو, جو پچھلے 75 سالوں سے کر رہے ہیں, ہڈے رامی کو, کاہلی کو اور سستی کو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کی باتیں پسند آتی کیوں ہیں؟ ہمیں ہر اس شخص کی بات پسند آئے گی ڈگری چھوڑ دو, کیونکہ ہمیں خود ڈگری نہیں کرنی نا. ہم خود پاس نہیں ہو سکتے, ہم خود صبح 9 بجے اٹھ کے کالج اسکول نہیں جا سکتے, ہمیں اسائنمنٹ اور کوئزز کرنے میں موت آ رہی ہے, ہم سے ایگزام نہیں دی جاتے. تو ظاہر بات ہے جو بندہ ہمیں وہ بات بتائے گا جس میں آرام ہوگا, جس کے اندر محنت نہیں ہوگی, جس کے اندر آپ کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی, تو ہمیں وہی بات سمجھ میں آئے گی, تو ہم اس کی واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں. کتنے آپ میں سے لوگ جنہوں نے ڈگری چھوڑ دی اور ڈراپ آؤٹ کر دیے اور اب وہ پاکستان میں یونیکارن بنا کے بیٹھے ہوئے. اس راگ کو بھی الاپتے 4-5 سال تو ہو گئے نا موٹیویشن اسپیکرز کو. تو مجھے بتائیے نا 5 سال میں کوئی ایک آدھ تو ایگزامپل ایسی ہوگی؟ بہت کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. سر جھکائیں, خاموشی سے ڈگری حاصل کریں, میٹرک کریں, انٹرمیڈیٹ کریں, بیچلرز کریں, ماسٹرز کریں, PhD کریں. اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں, باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم جن لوگوں کی مثال آپ دیتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس کم سے کم جاب تو کر سکیں گے نا. امید ہے یہ کڑوی کسیلی باتیں آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. مجھے اپنے واسطے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.